وافضل الرسل بعد محمد ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، پیغمبروں میں سب سے افضل جو ہے پیغمبر ہے وہ ابراہیم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم ہے، پہلا نمبر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا ابراہیم۔ کما فی الصحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، انہ قال ان خیر البریۃ، خیر البریہ کے متعلق یعنی روئے زمین پر جو سب سے بہتر ہے وہ ابراہیم ہے، وہ الامام الذی جعلہ اللہ اماما، وہ امام ہے جس کو اللہ تعالی نے امام بنایا، وہ امہ، وہی امت مانی جاتی ہے، یعنی اتنا عظیم مرتبہ ان کو ہے کہ امت کے برابر ہے ان کا درجہ۔ والامۃ القدوۃ التي یقتدی بہ، وہ ایسے امام ہیں جن کی ایک ایسے امام ہے جو قدوہ ہے، جن کی اقتداء کی جاتی ہے، جن کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ لأنه حقق هذا التوحید، اس لیے کہ انہوں نے اس توحید کو اپنایا، وہ الحنیفیۃ ملت ابراہیم، اور اسی توحید کو جس نے انہوں نے اپنایا اسی کو حنیفی، دین حنیفی کہتے ہیں یا ملت حنیفی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آیت کا ترجمہ کیا تھا، آیت تو جس میں برات کا اعلان ہے، اس میں الگ ہونے کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے اور اپنے قوم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آپ کو انہی میں ایک قدوہ، ایک بہترین نمونہ ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک، ان میں ایک نمونہ آپ کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے یہ لوگ۔ الی غیر ذالک من الآیات الحاکیۃ توحید ابراہیم الخلیل، اس کے علاوہ اور آیات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام الخلیل کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ اس کو کھولنا، یہ تار۔ والخلیل هو الذی تخللت محبته خلال قلبه، خلیل وہ ہے جس کی محبت داخل ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر، فلم یکن فیہ مسلک لغیرہ، اس میں اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے دوسرے کے لیے۔ خلیل کی تعریف کر رہا ہے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ الذی تخللت محبته خلال قلبه، وہ شخص ہے جس کو محبت جو ہے دل کے گہرائی میں داخل ہو چکی ہے۔ اب فلم یکن فیہ مسلک لغیرہ، اس دل کی گہرائی میں اس کی محبت جو ہے وہ آ چکی ہے، اب اس کے لیے دوسرے کی کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی دوسرے کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہاں دیکھو شاعر جو ہے بتا رہا ہے، کما قیلہ، جیسے کہ کہا گیا، یہ ایک شاعر جو ہے اس نے بتایا ہے، عباسی دور کا ایک شاعر تھا، ایک قصیدہ اس نے بتایا ہے، اس قصیدے میں یہ ہے قد تخللتی مسلک الروح منی وبذا سمی الخلیل خلیلا، قد تخللتی مسلک الروح منی وبذا سمی الخلیل خلیلا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شاعر، ایک عاشق جو ہے، ایک شاعر جو ہے اپنی معشوقہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایک شاعر اپنے معشوقہ سے ہو کر، اپنے معشوقہ یعنی جس سے وہ عشق کرتا ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قد تخللت مسلک الروح منی، تم جو ہے میرے روح کے اندر جو ہے داخل ہو چکی ہے، روح کے جو کا راستہ جو ہے، یعنی کہ دل کی گہرائی میں آپ جو ہے، میرے دل کی گہرائی میں آپ داخل ہو چکی ہو، یعنی اتنی مجھے آپ سے محبت ہے کہ آپ مجھے دل کی گہرائی میں اتر چکی ہو، داخل ہو چکی ہو۔ پھر کہہ رہا ہے وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا، اسی وجہ سے خلیل کو خلیل نام رکھا گیا ہے۔ یہ خلیل کو خلیل کیوں نام رکھا ہے؟ کیونکہ خلیل کا معنی ہے جو وہ شخص جس کو انسان لازم پکڑتا ہے، جس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی خلیل ہے، یعنی خلیل مطلب ہوتا ہے دوست، جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے لیے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اس شخص کو وہ لازم پکڑتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، اس کو دل میں رکھتا ہے، اس سے الگ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو کہتے ہیں، اس لیے خلیل نام پڑ گیا اس کے لیے۔ کہہ رہا ہے کہ لقد تخللت مسلک الروح منی وبذا سمی الخلیل خلیلا، اب میرے دل کے مسلک الروح ہوتا ہے کہ جو دل کے رگ ہوتے ہیں نا، گہرائی میں جو دل کی رگ ہے، اس میں آپ آ گئی ہو، اتری ہو میرے دل میں، اس گہرائی میں۔
آپ کو میں نکال دوں گا کمرے سے. ہاں اس دل کی گہرائی میں آپ اتر چکی ہو. اس وجہ سے جو ہے خلیل کا نام خلیل پڑ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل لقب دیا گیا اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو جو ہے اللہ کی محبت زیادہ تھی. اس کی اللہ کی محبت کے لیے دل میں اتنی اتر گئی تھی کہ اب اس کے لیے مطلب اس کے علاوہ کسی کو اور جگہ نہیں تھی. یعنی اللہ کی محبت نکال کر کسی اور کی محبت اس میں نہیں آ سکتی تھی. ہاں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے مطلب انسان کو اپنی فیملی کی محبت، وہ تو ہے فطری تقاضا ہے، لیکن اس کو اللہ کی محبت نکال کر دوسری کوئی محبت جگہ لے لے، وہ ایسا ناممکن ہے. تو یہاں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے، یا اہل لغت جو ہے کہتے ہیں کہ الخلہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں محبت، محبت کا نام ہے، ایک محبت کا نام ہے خلہ. محبت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے محبت کا نام ایک ہے عشق، اس محبت کا نام ایک ہے عشق، اور ایک محبت کا نام ہے شوق، شین واو قاف، شوق، جیسے ہم کہتے ہیں شوق جو ہے آپ کی ملاقات کا شوق ہوگا. اسی طرح سے محبت کا نام ہے ود، اسی طرح سے محبت کا نام ہے استقانہ. بہت سارے نام ہیں، مطلب یہ 2-4 نام میرے ذہن میں ہیں. محبت کے تقریباً 12 جو ہے درجات ہیں، یعنی لیکن سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے محبت کا، جو اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ مقام محبت کا ہے، وہ ہے الخلہ، جو خلیل سے نکلا ہے خلہ. اور اسی سے جو ہے جس کے اندر جب کسی کے ساتھ اتنی محبت ہو جو خلہ کے معنی میں ہے، تو اس آدمی کو خلیل کہتے ہیں. وہ ہے کہ اس کو انتہائی زیادہ اللہ سے محبت تھی، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا، خلیل اللہ. اللہ کو بھی محبت ہو گئی اس بندے سے. تو یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ محبت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے الخلہ. بہت محبت جو ہے الحب، اس طرح سے الود، العشق، الشوق، الاستقانت، یا اور سارے الفاظ ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ تقریباً 12 درجات ہے محبت کے، اس میں سب سے اعلیٰ جو ہے الخلہ ہے. اور یہ اس سے آگے محبت کی انتہا نہیں ہو سکتی، یہ محبت کی انتہا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ محبت ہے. اور یہ محبت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ تھی، اور یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں بنایا. اور روایت میں آیا ہے کہ ہم نے پڑھا صحیح حدیث میں ہے کہ جس اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، جس طرح اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا. وہ کہ جو اللہ نے ان کو خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو خلیل بنایا، ہمیں روایت میں یہی ملتا ہے کہ یہ 2 خلیل تھے اللہ کے. خلیل اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ابراہیم علیہ السلام. ان میں بھی پہلا درجہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل میں سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ کی تھی، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ کی تھی، اس لیے وہ خلیل اللہ ہو گئے. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور وہ ان کے ہو گئے خلیل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی تھی اور کسی کی نہیں تھی. ہاں مطلب جس کو خلہ کہتے ہیں، خلہ جو محبت کا درجہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے لیے رکھا تھا، اس کی جگہ اور کسی کو نہیں رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اپنے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ، بلکہ اللہ سے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اللہ ہذا فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. مطلب قسمہ میں، تقسیم میں باقی چیزوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن محبت میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اس بارے میں مجھے نہیں پکڑنا. اور اللہ تعالیٰ اس میں پکڑتا بھی نہیں ہے. جب انسان کو اس طرح سے بیویاں زیادہ ہو، ایک سے زیادہ محبت ہوگی کوئی، لیکن ظاہر کرنا دوسری بات ہے. المہم یہاں پر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی ازواج مطہرات میں سے زیادہ محبوب تھی، اور رجال میں صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ان کو ابوبکر صدیق تھے. یہ لوگوں کی بھی جگہ جو ہے خلہ نہیں، انہوں نے ان کو خلیل نہیں بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ابوبکر سے محبت تھی بے پناہ مطلب ان کو، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو خلیل نہیں بنایا، اور بلکہ فرمایا لو كنت متخذا من اهل الارض ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب.
جب خلا جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ لازم پکڑتی کس کو؟ تقاضا کرتی ہے، لازم پکڑتی مطلب یہ تقاضا کرتی ہے کمال محبت کو، یہ کمال محبت کا تقاضا کرتی ہے لفظ خلا، وہ اشتعاب القلب، اور دل کو پورا کور کرنے کا. لم یصلح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یخالل احدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل درست نہیں تھا کہ وہ کسی کو خلیل بنائے. بل قال، بلکہ فرمایا، دیکھو میں یہی بات میں جو کہہ رہا تھا، بلکہ فرمایا یعنی کسی کو آپ نے خلیل نہیں بنایا، دنیا کے اندر کسی کو آپ نے خلیل نہیں بنایا، اگر خلیل بنایا تو وہ اللہ کو بنایا. یہ لفظ خلا جو ہے، جب یہ عبارت جو ہے آپ نے یاد دلایا اس کتاب کی طرف، مطلب مکانت الخلۃ تستلزم کمال المحبت و استیعاب القلب. جب خلا ہے، خلا یعنی محبت، محبت کا ایک نام ہے، حالانکہ یہ خلا ہی کہہ سکتے ہیں ہم. جب خلا جو ہے تقاضا کرتی ہے کمال محبت کا، اور پورے دل کو استیعاب ہوتا ہے، پورا دل کو پورا جو ہے وہ اپنے پر گھیر لیتی ہے. لم یصلح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یخالل احدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ وہ کسی کو خلیل بنائے، کسی کو وہ خلیل بنائے. بل قال، بلکہ فرمایا، یعنی ان کے لیے مناسب ہی نہیں لگا ان کو، بلکہ فرمایا لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ. صح؟ یہ آگے عبارت جو ہے 2 نمبر بخاری شریف کہہ رہا ہے کہ اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو. لیکن آپ کا جو صاحب ہے وہ ہے خلیل اللہ، وہ اللہ کا خلیل ہے. کسی کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں بنایا سوائے اللہ کو. یعنی جو کھلا لفظ ہے محبت کے لیے جو رکھا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا. اس سے زیادہ محبت، اللہ سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں تھی، کسی بھی کے ساتھ نہیں. وَلِهَذَا امتحن اللہ. اب یہاں ایک چیز میں جس کی طرف جو ہے یہ جس پر تنبیہ میں کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم اب لوگ دعا پڑھتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ حبیب اللہ اکثر کہتے ہیں. تو حبیب جو ہے، ہم نے کہا حب جو ہے، ود جو ہے، یا اس طرح سے عشق جو ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، یا اس طرح سے، یہ سارے محبت کے دوسرے درجے ہیں. ویسے عشق جو ہے اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر شہوت کے ساتھ جو محبت کسی کے ساتھ ہو، اور جو ہے شوق جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شوق وغیرہ، یا محبت ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے آپ مطلب اس طرح محبت جو ہے فیملی کے اعتبار سے ہو، یا اپنے جو ماں باپ وغیرہ اس کے لیے بھی ہو، دوسروں کے لیے. المہم حبیب لفظ استعمال کرنا، یا اس طرح جو ہے وہ حبیب اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، تو اس سے بہتر لفظ ہے خلیل اللہ کہنا. حبیب اللہ سے بہتر لفظ ہے خلیل اللہ کہنا، کیونکہ حبیب اللہ میں کم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم ہے، اور خلیل اللہ میں سب سے اعلیٰ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. کیونکہ یہ لفظ خلیل 2 ہی پیغمبروں کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک تو ابراہیم اور ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہنا یہ ان کے تعظیم میں کمی ہے. یہ ایک آدمی جو ہے زیادتی کر رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ کہا گیا، آپ خلیل اللہ ہی کہے. آپ کہے صلی اللہ اللہم صلی وسلم علی حبیب اللہ کے بجائے آپ کہے علی خلیل اللہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، مخاطب تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہیں گے خلیل اللہ. نبی وسلم کو خلیل اللہ کہنا زیادہ، یہ اس میں زیادہ تعظیم ہے، اور حبیب اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے محبت کا جو تقاضا ہے، یعنی جو لفظ خل ہے اس میں حب نہیں آتا ہے. اگر جو ہے خلیل اللہ کہیں گے تو خلیل اللہ میں حبیب اللہ آ ہی جاتا ہے، کیونکہ خلیل اللہ سب سے اعلیٰ محبت کا جو ہے خلیل یہ درجہ اس میں جو ہے پایا جاتا ہے بس. لیکن اگر حبیب اللہ کہیں گے تو اس میں نہیں پایا جاتا ہے. حب تو عام ہوتا ہے، حب انسان کو اپنے کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ بھی حب ہوتا ہے. اب تھوڑا عشق میں انہوں نے فرق کیا ہے، اہل لغہ جو ہے یا دوسرے لوگ اس کو فرق کرتے ہیں تھوڑا سا، اور ہے بھی فرق. تو لیکن جو خل ہے، جو لفظ خلا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا. کچھ لوگ اس کو
عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے لفظ خلا کو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا اور کسی کے لیے نہیں. وَلِهَذَا امتحن اللہ ابراہیم. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے محبت کی ہے، ہم نہیں کہیں ابراہیم نے نہیں کیا، کیونکہ ابراہیم کو بھی علیہ السلام نے بھی لفظ خلا جو محبت تھی وہ اللہ کے لیے رکھی تھی. وَلِهَذَا امتحن اللہ ابراہیم بِذَبْحِ وَلَدِهِ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے، ذبح کرنے کا امتحان کیا. کہا کہ آپ ذبح کرو اپنے بیٹے اسماعیل کو. مشہور واقعہ ہے. والذبیح علی القول الصحیح ابنہ الکبیر اسماعیل. ذبیح یعنی اس میں جو ہے فعیل ہے بمعنی مفعول، یہ ذبیح کون تھا، مذبوح کون تھا، اصل میں وہ تھا صحیح قول کے اعتبار سے وہ تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کا بڑا بیٹا اسماعیل تھا. حالانکہ ذبح نہیں کیا بعد میں. وفدیناہ بذبح عظیم، جیسے آیا قرآن میں، ہم نے اس کو جو ہے اس کے بدلے میں ایک مینڈا جو ہے بڑا فدا کیا اس کے بدلے میں، اسماعیل کے بدلے میں. لیکن انہوں نے سارے کام پورے کیے تھے، چھری وغیرہ لائی تھی، جیسے قرآن میں اس کا ذکر ہے. بقرہ عید پہ آپ اس کو جو ہے زیادہ سنتے ہو، ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا، مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لفظ خلا جب اس کے اندر تھی، جب وہ خلیل اللہ تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس جو محبت تھی اللہ کی، دل اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. لفظ خلا جو ہے جو جس پر تقاضا کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان کر دیا. امتحان کرتے وقت جو ہے اس نے بیٹا پیش کیا، اور بعد میں جو ہے جس سے پتا چلا کہ ان کو بیٹا زیادہ پسند نہیں تھا، بیٹا پسند تھا، اور اس کے لیے انہوں نے لفظ محبت کا خوب استعمال کیا. اپنے بیٹا ان کو محبوب تھا، لیکن خلیل جو تھا وہ اللہ تھا. وہ خلیل ان کو اسماعیل نہیں تھا، خلیل ان کو اللہ تھا، اور ابراہیم جو ہے وہ اسماعیل جو ہے ان کو حبیب تھا. خلیل جو ہے وہ اللہ تھا. یہاں بیچ میں جملہ معترضہ ہے، کہہ رہا ہے کہ والذبیح علی القول الصحیح ابنہ الکبیر اسماعیل. صحیح قول کے مطابق جو ذبیح تھا، جو مذبوح تھا، جس کو ذبح ہونا تھا، وہ تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کا بڑے بڑے اسماعیل. کما دلت علیہ سورۃ الصافات وغیرہ ذالک، جیسے اس پر سورہ صافات اور دوسرے سورے اس پر دلالت کرتی ہے. فإنه سأل ربه أن يهب له من الصالحين، کیونکہ اس نے اپنے رب سے پوچھا کہ وہ اس کو عطا کرے نیکوکار جو ہے بیٹا. فبشرہ بالغلام الحلیم اسماعیل، اللہ نے اس کو بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی، اسماعیل کی. کہاں ہے اس کا؟ فأخبرت امرأته في سرة زه فسكت وجهها وقالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. کیا ہے اس میں ایک آیا نا کہ ہم نے اس کو بشرناه بغلام حلیم، ایک سورہ میں آیا ہم نے اس کو بشارت دی ایک حلیم بچے کی، وہ تھا اسماعیل. اور علیم بھی ایک جگہ آیا ہے، وہ ہے اسحاق. تو حلیم جو بردبار لڑکے کی بشارت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. فلما بلغ معه السعي امره ان يذبحه، جب اس کو سعی یعنی کوشش تک وہ پہنچا، یعنی کہ وہ جوان ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ما بلغ معه السعي امره ان يذبحه، جب وہ جوان ہو گیا، کوشش کو پہنچا، مطلب یعنی کہ وہ جوان ہو گیا اس طرح سے. امره ان يذبحه، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا اپنے بیٹے کو اسماعیل کو. لئلا يبقى في قلبه محبت مخلوق تزاحم محبت الخالق. دیکھو کتنی بہترین عبارت ہے، تاکہ اس کے دل میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں باقی نہ رہے کسی مخلوق کی محبت. لئلا يبقى في قلبه محبت مخلوق، تاکہ اس کے دل میں مخلوق کے محبت باقی نہ رہے جو خالق کی محبت میں مزاحمت کرے، مداخلت کرے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو خالق کی محبت میں مداخلت کرے. کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے لفظ ان کے ساتھ جو محبت تھی ان کو اللہ کے ساتھ وہ خلا تھی، خلا والی محبت، خالی محبت نہیں بلکہ خلا والی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان کیا ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ تیار ہو گئے. کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ یہ تھی، بیچ میں سارا جملہ معترضہ ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لئلا یبقى فی قلبہ محبت مخلوق، کسی مخلوق کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ رہے
تزاحم محبت الخالق، جو خالق کے محبت کی مداخلت کرے، یعنی جو خالق کی محبت پر اثر کرے، کسی کی نہیں ہے، صرف سب سے اعلیٰ محبت ہے وہ خالق کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے محبت کے جو دوسرے درجات ہیں وہ اپنے فیملی کے لیے ہے، باقی دوسرے لوگوں کے لیے، پھر اس میں بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، اپنے والدین، باقی جو بھی ہے دنیا کے اندر مخلوق کی محبت۔ تو خالق کی محبت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے لفظ سے وہ محبت کی جس کو خلا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن تب بھی ان دو جو ہے پیغمبروں کو خلیل کہا گیا، کیونکہ ان کے دل میں کسی اور کی محبت سب سے زیادہ نہیں تھی جتنی زیادہ اللہ کی تھی۔ یہ اس وجہ سے یہ سمجھانا چاہتا ہے والمقصود ان الخلیلین اکمل خاصۃ الخاصۃ توحیدا۔ اب یہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ اصل میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں پڑھنا چاہے صوفیوں کے عقیدے میں، لیکن پڑھنا چاہے، کیوں نہیں پڑھنا چاہے تھا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ والمقصود ان الخلیلین اکمل خاصۃ الخاصۃ توحیدا، جو دو خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاصۃ الخاصہ میں سب سے زیادہ کامل ہے توحید میں۔ خاصۃ الخاصہ جو یعنی خاص سے خاص جو بندے اللہ کے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مکمل توحید میں دو خلیل ہے، ایک تو خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام۔ فلا يجوز ان يكون في امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هو اکمل توحیدا من نبی من انبیاء۔ تو جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے کوئی ہو کسی نبی سے، پیغمبر میں سے، نبی میں سے کسی نبی سے زیادہ کامل توحید میں، ایسا ناجائز ہے، یعنی ایسا ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کوئی امتی کسی نبی کے جو ہے سے زیادہ کامل ہو توحید میں، ایسا ناممکن ہے، ایسا ناجائز ہے، یعنی کہ ایسا ناممکن ہے۔ فضلا عن الرسول، جائے کہ وہ رسولوں سے، پیغمبروں سے زیادہ کیا ہو، اکمل ہو۔ ایک رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، پیغمبروں کی تو بات ہی نہیں، فضلا ہوتا ہے کہ جائے کہ اور دوسرے پیغمبروں کی بات ہی نہیں، یعنی کہ دوسرے پیغمبروں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سارے پیغمبروں سے وہ اکمل ہو سکتا ہے۔ فضلا عن اولی العزم، پھر اول العزم تو اور الگ بعید بات ہے کہ وہ اس سے افضل ہو۔ فضلا عن الخلیلین، اب یہ جو عربی عبارت ہے اس کو جو ہے چجائے کہ آپ اردو میں کہیں گے تو تب بھی نہیں سمجھ آئے گا، میں ایسے آپ کو سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں مقصود کیا ہے کہ دو خلیل جو تھے سب سے زیادہ ان کو محبت تھی اللہ کے ساتھ، توحید میں اکمل تھے، کامل تھے، یہ خلیل، دو خلیل تھے۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی کسی نبی سے زیادہ توحید میں کامل نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر پیغمبروں سے کامل ہونا تو یہ دور کی بات ہے، پھر کامل ہونا یہ تو اس سے دور کی بات ہے۔ فضلا عن الخلیل، پھر خلیل، دو خلیل سے زیادہ توحید میں کامل ہونا یہ تو اور دور کی بات ہے، یہ تو ناممکن سے بھی ناممکن بات ہے۔ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی توحید خاصۃ الخاصہ جو ہے اب جو ہے وہ واصل ہو گیا، وہ پہنچ گیا، اب وہ فنا کے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں فنا کے مرتبے پر پہنچ گیا، اب وہ جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو گیا خالق میں حلول ہو گیا، ایسا جو ہے ناممکن ہے۔ اس لیے جو ہے کمال اصل میں وہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو صوفی توحید خاصۃ الخاصہ، جس کو وہ وحدت الوجود سے تعبیر جس کو کر سکتے ہیں ہم، کہ اللہ کی ذات میں ہی جو ہے اللہ کی ذات بندہ اور وہ ایک ہو گیا، ایسا نہیں۔ کیونکہ اللہ کی ذات میں کیا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہا ہے کہ اگر آپ کو اتنی توحید آپ کے اندر اپنے اندر راسخ کرنی ہی ہے تو آپ جو ہے ان کو دیکھو، دو پیغمبروں کو جن کے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ میرے دل میں گھس گیا، ایسے کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ تو خرافات والی جو ہے احمق والی بات ہے۔ یہاں یہی سمجھانا چاہتا ہے جب وہ خاصۃ الخاصہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو اس امت میں، اس نبی کو نہیں پہنچتا توحید میں، اس نبی کو کی دور بات ہے۔
اور پھر اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں کی دور کی بات ہے، اور ان اولو العزم میں جو 2 خلیل ہے ان کے توحید کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کامل توحید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ان کا توحید کیا ہے؟ ان کا توحید یہ ہے جس کو آپ توحید العامہ کہتے ہو، جس کو آپ توحید العامہ کہتے ہو کہ تو الذی یسب الشواہد، اگر ان کا توحید جو یہی تھا کہ وہ وہی مانتے تھے جو اللہ نے ان کو بتایا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے عبادت میں، اسماء صفات میں، ربوبیت میں، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ سمجھانا چاہتا ہے جس کو تم توحید العامہ کہتے ہو وہ ان خاصۃ الخاصہ خلیل، 2 خلیل جو اللہ کہتے ہیں ان کا یہی تھا۔ تم کو کیسے ہوگا افضل؟ تم جو توحید الخاصۃ الخاصہ تقسیم کر رہے ہو، کرو توحید العامہ یہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر توحید جو بالحقائق سے ثابت ہوگا، پھر اس کے بعد توحید خاصۃ الخاصہ ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ توحید درجہ ہے۔ تمہارا جو درجہ جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ گھٹیا درجہ ہے، وہ باطل درجہ ہے، وہ آپ کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، اس سے آپ کو خطرہ ہے اسلام کا، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ وکمال توحیدہما بالتحقیق، اب یہ بتا رہا ہے، دیکھو ان کے توحید کا کمال کیا تھا؟ ان کا توحید کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے اپنایا بالتحقیق افراد الالوہیہ، اللہ کے کو الوہیت میں اکیلا مانا۔ ان کے دونوں کا کمال جو توحید تھا، یعنی خلیل جو 2 خلیل تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے توحید کا کمال یہ تھا، کیسے تھا وہ، کیسے حاصل ہوا؟ تحقیقی افراد الالوہیہ، انہوں نے اللہ کو الوہیت میں اکیلا جانا، اکیلا عملی طور پر ثابت کر دیا۔ وہ اللہ یبقى فی القلب شیء غیر اللہ اصلا، کہ دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں رہے، غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ بل یبقى العبد موال اللہ فی کل شیء، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے وہ دوست بن جائے ہر چیز میں۔ یحب ما احبہ، پسند کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ویبغض ما ابغضہ، اسی کو ناپسند کرتا ہے، بغض کرتا ہے جو اللہ، جس کو اللہ بغض رکھتا ہے۔ وَيَسْخَطُ بِمَا يَسْخَطُهُ، اور اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ، اور اسی کا حکم دیتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ، اور منع کرتا ہے اس سے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ، جس نے ذکر کیا وہ ہے ابو اسماعیل الحروی۔ دیکھو اسی کی بات میں، اسی کے رد میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ ابھی وہی ان کا رد کر رہا ہے اور یہ کتنا اہم ہے۔ وہ اما التوحید الثانی، اب دوسرا توحید جو ہے، ابھی پہلے توحید العامہ پر رد اس نے کر دیا کہ کس طرح سے ہے، رد کرتے کرتے رد کر دیا کہ جو اس کو تم عامہ کرے، وہی اسی توحید کی وجہ سے اللہ کے 2 نبی جو خلیل کے درجے تک پہنچے اسی توحید کو اپنانے سے، تو تم کہے گو بھائی جو ہے توحید کسی دوسرے توحید سے اللہ کے نزدیک پہنچو گے؟ تم اللہ کے محب یا حبیب نہیں ہو سکتے ہو جو جس کو تم توحید خاصۃ الخاصہ کہہ سکتے، تو اللہ کے تم اسلام کے دائرے میں تم موحد ہو ہی نہیں سکتے ہو جس کو تم توحید خاصۃ الخاصہ کہتے ہو۔ تو یہ دور کی بات ہے کہ جس کو تم سمجھو گے کہ اپنے آپ کو کہ ہم سب سے قریب پہنچ جائیں گے اللہ کو، یہ تو ناممکن سے کہہ رہا ہے کہ اس کو توحید الخاصہ سب نام دیا اس نے، فہو الفناء فی توحید الربوبیہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ کے ربوبیت میں فنا ہونا، توحید ربوبیت میں فنا ہونا، وہ ان یشهد ربوبیت الرب بكل ما سواه۔ اب یہ آگے سمجھانا چاہتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی میرا جو ہے فی الحال جو ہے یہ دماغ جو ہے پک گیا یہ سمجھاتے سمجھاتے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں تک ہم اکتفا کریں گے، اس کو آپ جو ہے دھیان سے دیکھیے، یہ بہت اہم مسائل ہے اور ان پر رد کرنا اچھے طریقے سے کس انداز سے رد کیا گیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے بعد میں جو مسائل آئیں گے وہ سارے اہم، وہ سارے روزمرہ انسان کو کے کام ہے، عام لوگوں کے لیے وہ فوائد اس میں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے پڑھا تسلسل، حوادث وغیرہ وغیرہ، اللہ، افعال العباد، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، کیا کون چیز پہلے آئی، کون مخلوقات ہے پہلے، کیا ہے، یہ سارے خاص لوگوں کے لیے، یہ سمجھو آپ معلومات خاصہ ہے للخواص، جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے معلومات چاہیے، جو توحید کو پہلے نچلے مراحل کو سمجھے گی، اس کے بعد یہ سمجھنا بہتر ہے۔ اور اب کے بعد جو مسائل ہیں یہ عام اور خاص کے لیے ضروری ہے، تو ان کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہتے ان کو بھی رہنا چاہیے۔ اگر نہیں رہیں گے بعد میں وہ کہیں گے بھائی ہم نے جو ہے فیس بھری ہے ہمیں نہیں فائدہ ہوا،
وہ کہے کہ بھائی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم ان کو فیس واپس کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا ہی ہم لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیس کی بات نہیں. ہم اسی لیے فیس لیے ہمیں تاکہ مطلب آپ ہمارے ساتھ رہو، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مطلب بعد میں چھوڑے. لیکن پھر بھی الحمدللہ تعداد ہمارے ساتھ اچھی رہتی ہے، 50 کے آس پاس رہی ہے پچھلے ایام سے. ٹھیک ہے، یہ مالا یدرک کلہ لا یدرک جلہ، تعداد ٹھیک رہی ہے. لیکن شروع میں اچھی رہی، شاید کسی کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ مسائل ایسے تھے کہ جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد مسائل جو ہے وہ سمجھ سے باہر نہیں، وہ بالکل آسان ہے انشاءاللہ، اور ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو نکتفی بہذا القدر انشاءاللہ، ونکمل فی الدرس القادم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.